جی السلام علیکم. یہ اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کا پیپر ہوا تھا 2016 کے اندر BS17 کے لیے. تو دوستو یہ اردو والا اس کا 100 نمبر کا ہوتا ہے. جن دوستوں نے دیا ان کو پتہ ہے, یا جو لوگ اس کی تیاری کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اردو کا 100 نمبر کا پورشن ہوتا ہے آؤٹ آف 400. تو اس کا یہ والا پورشن, ٹھیک ہے, یہ والا پورشن آپ کو دکھانا ضروری تھا چونکہ ہم صرف MCQs کر رہے ہیں, لیکن آپ کو یہ ضرور پتا ہونا چاہیے تھا کہ کس طرح سے پوچھتا ہے. تو سب سے پہلے تو اس نے کیا کہا, سب سے پہلے سوال میں اس نے 4 مضامین میں سے کوئی ایک مضمون لکھنے کو بولا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا اس نے یہ محاورے دیے ہوئے ہیں, تو ان میں سے 5 کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. دوستو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے تقریباً 2000 اردو کے محاورے کیے ہوئے ہیں. اسی چینل کی پلے لسٹ الکرم اسکول آف تھاٹ جو چینل ہے, اس کی پلے لسٹ میں ہم نے 2000 کے قریب محاورے کیے ہوئے ہیں, جو کہ آپ کو نہ صرف PMS بلکہ PPSC بلکہ اس طرح سے جو جاب اسپیسیفک اردو کے جو ہوتے ہیں امتحان, ان میں بھی آپ کو کافی زیادہ فائدہ دینے والی چیز ہے. اس کے بعد ایگزامینر نے یہ ایک اقتباس دیا ہوا ہے جس کی تلخیص کے بارے میں بتایا ہوا. تو ہمارے چینل کی, اسی چینل کی پلے لسٹ میں اگر آپ اردو والا پورشن دیکھیں گے PMS اردو, تو اس میں ہم نے تلخیص کے بارے میں ایک کمپریہنسو ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو کہ آپ تلخیص کر سکتے ہیں. خیر, تو اس نے تلخیص دینے کے لیے ایک عبارت دی ہوئی ہے جس میں ایک شعر بھی دیا ہوا ہے. پوری عبارت جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں. تو دوستو یہ رہا عبارت کا دوسرا والا حصہ. اگلا سوال اس نے پوچھا ہوا, کسی معروف پبلشر کے نام بذریعہ ڈاک چند کتابیں منگوانے کے لیے ایک مفروضہ خط لکھیے. دیکھو آپ نے اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کا سلیبس کے اندر ایک خط بھی ہے, جملے بھی ہیں اور تلخیص بھی ہے. یہ تینوں چیزیں ہم نے اپنی پلے لسٹ میں, اردو والی پلے لسٹ میں کور کی ہوئی ہیں. اسی چینل کی پلے لسٹ کو دیکھیے. اگلا سوال ہے 5واں, درج ذیل جملوں کو اپنی جوابی کاپی میں اس طرح درست کر کے لکھیے کہ ساخت تبدیل نہ ہو. یہ والا پورشن بھی ہم نے بہت لمبا کیا ہوا ہے, کافی لمبی ویڈیو بن گئی تھی ہماری. تو ان جملوں کو استعمال کریں گے تو آپ مزید ہمارا سبجیکٹو پارٹ دیکھیں اگر آپ جملوں کی درستی کرنا چاہتے ہیں تو. Just because we are dealing with the MCQs part or objective part, so we will do it only MCQs part. سب سے پہلا اس نے سوال پوچھا, نگارستان فارس فارسی شعراء کا معروف تذکرہ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ امیر منائی کی تصنیف ہے. ممتاز مزاح نگار حاجی لقلق کا اصل نام عطا محمد تھا. غزل کی لسانی حیت بدلنے کی شعوری کوشش کس شاعر کے ہاں نظر آتی ہے؟ تو وہ ظفر اقبال نے کوشش کی تھی غزل کی لسانی حیت. لسان زبان کو کہتے ہیں نا, اس کی زبانی جو ساخت ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش ظفر اقبال نے کی تھی. شہر سخن آرستہ ہے کس کا شعری کلیات ہے؟ احمد فراز کی. جہان دیگر احسان دانش کی کتاب ہے, اس کا موضوع آپ بیتی ہے. جہان دیگر کے بارے میں اکثر وہ پوچھ لیتا ہے, کافی بار پوچھا ہوا جہان دیگر کے بارے میں. مشہور متشرق ڈاکٹر لیڈ میلا سلیوا کا تعلق کس ملک سے تھا؟ روس سے تھا. اردو میں طبع آزمائی کرنے والے معروف چینی شاعر کا نام چونگ شی شوان تھا. ڈاکٹر قرۃ العین حیدر کی تصنیف کار جہاں دراز ہے کا موضوع ہے آپ بیتی. یہ آپ بیتی ہے, یہ کافی بار پوچھ چکا ہے وہ اس بارے میں. غالب نے اردو کی کس کتاب کو الفاظ کا بھٹیار خانہ قرار دیا تھا؟ فسانہ عجائب کو قرار دیا تھا. سید زبوں اردو کا معروف ڈرامہ ہے, اس کے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی. مستنصر حسین تارڑ کی کتاب اے غزال شب کس نوعیت کی کتاب ہے؟ ناول ہے. یہ ناول کئی چاند تھے سر آسماں کے مصنف کا نام شمس الرحمن فاروقی ہے. مشہور مثنوی نگار نواب مرزا شوق کس کے شاگرد تھے؟ وہ حیدر علی آتش کے شاگرد تھے. اعتراف جرم کس کتاب کے پیش لفظ کا عنوان ہے؟ تو وہ شہاب نامہ کے پیش لفظ کا عنوان ہے. ناقدین فن نے رباعی کے کتنے اوزان مقرر کیے ہیں؟ کتنے وزن ہیں رباعی کے؟ 24 اوزان ہیں رباعی کے. رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں, یہ بھی بتاتا چلوں. ہم نے پنجابی کی اپنی پلے لسٹ کے اندر رباعی کے بارے میں بہت کمپریہنسو پڑھا ہوا ہے. الکرم اسکول آف تھاٹ کی پلے لسٹ میں جائیں, وہاں پہ CSS PMS پنجابی والے پورشن میں آپ کو 60 کے قریب ویڈیوز ملیں گی جس کے اندر ہم نے ٹوٹل ہر ایک ٹاپک کو کور کیا ہوا ہے جو کہ سلیبس میں گیون ہے. مستنصر حسین تارڑ نے اپنے کس سفر نامے میں موت کو بطور کردار پیش کیا ہے؟ یاک سرائے میں انہوں نے موت کو بطور کردار پیش کیا ہوا ہے. پیر کامل کس کا لکھا ناول ہے؟ یہ عمیرہ احمد کا لکھا ہوا ناول ہے پیر کامل.
ہاشم ندیم کے اس ناول کا نام کیا ہے جو روزنامہ جنگ کے سنڈے ایڈیشن میں بالا قسط چھپتا ہے؟ اس کا نام ہے پریزاد۔ مرزا غالب بند روڈ پر تعلیم بالغہ اور لال قلعہ سے لالو کھیت تک خواجہ معین الدین کی شاہکار تحریریں ہیں۔ ان کا تعلق کس صنف سے ہے؟ ان تمام کا تعلق ڈرامے سے ہے۔ یاد کس شاعر کی شاعری کا کلیدی لفظ ہے؟ یہ ناصر کاظمی کی شاعری کا کلیدی لفظ ہے۔ حلال و حرام کا فلسفہ اردو کے کس معروف ناول میں پیش کیا گیا ہے؟ تو راجہ گدھ میں پیش کیا گیا ہے۔ موجودہ دور کے ادبی جریدہ الحمرا کے مدیر کا نام شاہد علی خان تھا۔ پنواڑی اردو کی معروف نظم ہے، یہ کس کے قلم کا شاہکار ہے؟ مجید امجد کے قلم کا شاہکار ہے پنواڑی۔ سر وادی سینا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ فیض احمد فیض کا۔ پاکستانی ادب کی تحریک کی اولین آواز کس نے بلند کی تھی؟ محمد حسن عسکری نے بلند کی تھی پاکستانی ادب کی تحریک کی اولین سب سے پہلے آواز۔ شعر کے حروف کی حرکات و سکنات کے لحاظ سے بحر کے حروف کے ساتھ مطابقت پیدا کرنا کیا کہلاتا ہے؟ یہ تقطیع کہلاتا ہے۔ گریز کس صنف شعر کی اصطلاح ہے؟ قصیدہ کی اصطلاح ہے گریز۔ اردو کے معروف ناول نگار ابن صفی کا اصل نام تھا اسرار احمد۔ شاعر قمریات ریاض خیر آبادی کو کہتے ہیں۔ کلیات یگانہ کے مرتب کون ہیں؟ کلیات یگانہ کو مشفق خواجہ نے مرتب کیا تھا۔ دلارام کس معروف ڈرامے کا کردار ہے؟ تو وہ انارکلی کا کردار ہے دلارام۔ اردو کے سب سے پہلے اخبار کا نام جامع جہاں نما تھا۔ بزم داستاں گویاں کس ادبی تحریک کا ابتدائی نام تھا؟ حلقہ ارباب ذوق کا ابتدائی نام بزم داستاں گویاں تھا۔ میرا جی کی کتاب اس نظم میں کس نوعیت کی کتاب ہے؟ تنقیدی کتاب ہے یہ۔ اردو میں سوانح عمری کی تصنیف کو کس نے رواج دیا تھا؟ خواجہ الطاف حسین حالی نے سب سے پہلے اپنے بارے میں لکھا تھا، آٹو بایوگرافی لکھی تھی۔ اسکول کا لفظ قواعد کی روح سے اس میں ظرف مکان ہے۔ علامتوں کا زوال معروف تنقیدی کتاب ہے، اس کے مصنف کا نام انتظار حسین ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کو ان کی کس کتاب پر آدم جی ادبی انعام ملا تھا؟ خاکم بدہن کے لکھنے پر انہیں آدم جی ادبی انعام ملا تھا۔ افکار پریشاں کس کی تقاریر کا مجموعہ ہے؟ جسٹس رستم کیانی کی تقاریر کا مجموعہ ہے افکار پریشاں۔ بانو قدسیہ کی تصنیف مراد بریشم کس شخصیت کے بارے میں ہے؟ یہ قدرت اللہ شہاب کے بارے میں ہے۔ تشبیب کس صنف شاعری کا اہم جزو ہے؟ قصیدہ کا اہم جزو ہے تشبیب۔ ملا وجہی کس شاہی دربار سے وابستہ تھے؟ وہ قطب شاہی دربار سے وابستہ تھے ملا وجہی۔ ادبی جریدے شب خون کے مدیر کا نام شمس الرحمن فاروقی تھا۔ لکھنوی دبستان شاعری کی صنف ریختی کے معجب کون تھے؟ وہ سعادت یار خان رنگین تھے۔ جو رہی سو بے خبر رہی کس کی لکھی آپ بیتی ہے؟ ادا جعفری کی آپ بیتی ہے جو رہی سو بے خبر رہی۔ چچا عبد الباقی کا کردار کس نے اپنی تحریروں میں متعارف کروایا؟ وہ محمد خالد اختر نے متعارف کروایا تھا۔ اب انہیں ڈھونڈ خاکوں پر مبنی کتاب کے مصنف کا نام ڈاکٹر علی محمد خان ہے۔ پاکستانی ادب شناخت کی نصف صدی کس کی لکھی کتاب ہے؟ یہ ڈاکٹر غفور شاہ قاسم کی لکھی کتاب ہے۔ نہ جانے اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، یہ شعر کس کا ہے؟ یہ مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے۔ یادداشتوں پر مبنی کتاب بند گلی میں شام کس کی تصنیف ہے؟ توصیف تبسم کی تصنیف ہے یہ۔ افکار و حوادث کے عنوان سے کون سے صحافی فقاہیہ کالم لکھتے تھے؟ عبد المجید سالک لکھتے تھے۔ مقتدرہ قومی زبان کا نیا نام کیا ہے؟ تو اس کا نیا نام تھا ادارہ فروغ اردو۔ اردو میں طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا نقطہ آغاز کسے قرار دیا جاتا ہے؟ یہ ہیں جعفر زٹلی۔ غرائب اللغات کس کی تصنیف ہے؟ یہ عبد الواسع ہانسوی کی تصنیف ہے غرائب اللغات۔ دکن میں اردو تحقیق کی معروف کتاب ہے، اس کے مصنف نصیر الدین ہاشمی ہیں۔ قلمی دشمنی خاکوں کا مجموعہ ہے، اس کا مصنف ہے ڈاکٹر اشفاق احمد ورک۔ شاعری میں کسی خاص ڈھب سے انوکھی باتیں بیان کرنا اصطلاح میں علم بدیع کہلاتا ہے۔
شعر میں کسی بات کی ایسی وجہ بیان کرنا جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو، علم بدیع کی روح سے کیا کہلاتا ہے؟ یہ صنعت حسن تعلیل کہلاتا ہے۔ انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ تعزیرات ہند کے نام سے کیا گیا تھا۔ مترجمین میں نمایاں نام کس کا تھا؟ ڈپٹی نذیر احمد نے پی انڈین پینل کوڈ کو تعزیرات ہند، جو کہ آج کی ڈیٹ میں پاکستان کے اندر بھی مروج ہے تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ، تو ڈپٹی نذیر احمد نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ سرگزشتے الفاظ کس کی تصنیف ہے؟ یہ مولوی احمد دین کی تصنیف ہے۔ صحیفہ اردو کے فروغ کے حوالے سے کون سے معروف ادارے کا جریدہ ہے؟ تو یہ مجلس ترقی ادب کا جریدہ ہے۔ بانو قدسیہ کی تصنیف لگن اپنی اپنی نثری صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ ایک افسانہ ہے۔ اندلس میں اجنبی کس کا لکھا سفر نامہ ہے؟ مستنصر حسین تارڑ کا۔ شاعری کی وہ کون سی صنف ہے جس میں محبوب کو جلی کٹی سنائی جاتی ہیں؟ تو وہ واسوخت ہے۔ جایو بدیس کس مشہور سفر نامے کا پہلا نام تھا؟ نکلے تیری تلاش میں کا پہلا نام تھا جایو بدیس۔ عوام الناس میں مقبول صنف شعر گیت کس کلچر کی تخلیق ہے؟ یہ ہندی کلچر کی تخلیق ہے۔ اردو کی پہلی باضابطہ سوانح عمری کی کتاب کس کو قرار دیا جاتا ہے؟ حیات سعدی کو۔ سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق کا اجرا کس سن عیسوی میں کیا تھا؟ تو 1870 میں کیا تھا انہوں نے۔ گل بکاولی کس مثنوی کا مشہور کردار ہے؟ گلزار نسیم کا مشہور کردار ہے گل بکاولی۔ شہزادہ بے نظیر کس مثنوی کا مرکزی کردار ہے؟ سحر البیان کا مرکزی کردار تھا شہزادہ بے نظیر۔ مومن خان مومن سے قبل معاملہ بندی کس شاعر کی نمایاں خصوصیت رہی ہے؟ تو قلندر بخش کی نمایاں خصوصیت رہی ہے معاملہ بندی بیفور مومن خان مومن۔ دھوم دھام میں دھام قواعد کی روح سے محمل ہے۔ انجمن ترقی اردو کا دفتر کس شہر میں واقع ہے؟ کراچی کے اندر واقع ہے۔ وہ صورتیں الہی کس دیس بستیاں ہیں، اب دیکھنے کو جن کے آنکھیں ترستیاں ہیں، یہ شعر محمد رفیع سودا کا ہے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یہ صورت ہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو اس شعر میں علم بیان کی کون سی صورت استعمال ہوئی ہے؟ تشبیہ استعمال ہوئی ہے۔ سیر کوہسار کس کا لکھا ناول ہے؟ یہ رتن ناتھ سرشار کا لکھا ناول ہے سیر کوہسار۔ نواب مرزا داغ کی والدہ وزیر بیگم کس ناول کا مرکزی کردار ہے؟ یہ کئی چاند تھے سر آسماں کا مرکزی کردار ہے۔ کولمبس اور سندھ باد جہازی کے کلمی نام سے کس نے فقاہیہ کالم لکھے؟ چراغ حسن حسرت نے فقاہیہ کالم لکھے تھے کولمبس اور سندھ باز جہازی کے کلمی نام سے۔ بھارت میں قید کی داستان، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا اور ہمہ یاراں دوزخ کس کی تصانیف ہیں؟ یہ بریگیڈیئر صدیق سالک کی تصانیف ہیں۔ ملا رمزی گلابی اردو والے کا اصل نام تھا حافظ محمد صدیق۔ چاکے واڑہ میں وصال کس مشہور طنز و مزاح نگار کا ناول ہے؟ یہ محمد خالد اختر کا ناول ہے۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو اس شعر میں صنعت تکرار استعمال ہوئی ہے۔ اصول انتقاد ادبیات کس کی تصنیف ہے؟ یہ سید عابد علی عابد کی تصنیف ہے۔ ماہنامہ قومی زبان کس سرکاری ادارے کا جریدہ ہے؟ انجمن ترقی اردو۔ اردو میں کس نے نئے علم الکلام کی بنیاد رکھی؟ تو وہ سر سید احمد خان تھے جنہوں نے اردو میں نئے علم الکلام کی بنیاد رکھی۔ سفر نامہ مصر و روم و شام کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ مولانا شبلی نعمانی کی تصنیف ہے۔ محمد حسین آزاد اور مولانا حالی نے انجمن پنجاب لاہور کے پلیٹ فارم سے مناظموں کی ابتدا کس سن عیسوی میں کی تھی؟ 1874 میں کی تھی۔ یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے، ہم نے کافی بار یہ سوال پڑھ لیا ہے۔ ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی صورت استعمال ہوئی ہے؟ کنایہ استعمال ہوا ہے۔ تجھ لب کی صفت لالے بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزلاں سو کہوں گا، کس کا شعر ہے؟ یہ ولی دکنی کا شعر ہے۔ نسیم حجازی کا تاریخی ناول نگاری میں بڑا نام ہے، ان کے پہلے ناول کا نام انسان اور دیوتا ہے۔ 1857 سے لے کے 1914 سے کس ادیب کا نام ذہن میں آتا ہے؟ تو مولانا شبلی نعمانی 1857 میں پیدا ہوئے تھے اور 1914 میں فوت ہوئے تھے۔ علامہ اقبال کی والدہ کا نام تھا امام بی بی۔ علامہ اقبال کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال نے علامہ اقبال کی سوانح عمری
کس عنوان سے لکھی ہے؟ تو انہوں نے زندہ رود کے نام سے علامہ اقبال کی سوانح عمری لکھی ہے۔ عروج اقبال کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی کی تصنیف ہے۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ زیر زمین سے آتا ہے جو گل سو ضرب کف، قارون راستے میں لٹایا خزانہ کیا، تعلیل حسن استعمال ہوئی ہے۔ ہر چند مولانا حالی شاعر تھے، تاہم انہوں نے ایک مقصدی ناول بھی لکھا۔ ناول کا نام ہے مجالس النساء۔ ہفت روزہ الہلال کے حوالے سے کون سے صحافی اور ادیب کا نام ذہن میں آتا ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال نکالا تھا۔ علم بیان و بدیع کے موضوع پر مشہور کتاب بحر فصاحت کس کی تصنیف ہے؟ یہ مولوی نجم الغنی کی تصنیف ہے۔ ملا وجہی کا اصل نام تھا اسد اللہ۔ ناول بنیادی طور پہ کس زبان کا لفظ ہے؟ ناول بنیادی طور پہ اطالوی زبان کا لفظ ہے۔